السلام علیکم جی۔ آج ہمارا سیلف اویئرنس کے متعلق لاسٹ سیشن ہے۔ ہم تفصیل میں جو سیلف ایجوکیشن ہے اس پہ بات کر چکے ہیں، اور میں نے کوشش کی ہے کہ اس کے تقریباً سارے اسپیکٹس جو انٹرنیشنل لٹریچر میں پبلش ہو چکے ہیں، جو ریسرچ رپورٹس تھیں، جو سائنٹیفک اسٹڈیز تھیں، کہ آپ تک پہنچائیں، تاکہ آپ صحیح انداز میں اپنے موجود اندر جو طاقت ہے، پوٹینشیل ہے، صلاحیتیں ہیں، ان سے واقف ہو سکیں اور ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آج لاسٹ سیشن میں پہلے ہم بات کریں گے جو رکاوٹیں ہیں ان صلاحیتوں کے استعمال کرنے میں ہمیں پیش آتی ہیں۔ تھامس نیلے نے جی، تو تھامس نیلے نے اپنی ریسرچ میں بتایا کہ جن غریب ترین اور ناکام لوگوں پر اس نے تحقیق کی تھی، تھامس نیلے کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کس طرح دنیا بھر میں اس نے 25 سال ریسرچ کی، اور ان میں سے 99% لوگ ایسے تھے جو الزام تراش تھے۔ ان کے پاس اپنے حالات، اپنی ناکامیوں، اپنی غربت کا کوئی نہ کوئی بہانہ تھا اور جواز تھا، اور انہوں نے اپنی ناکامی اور اپنی غربت کا سبب اپنے علاوہ کسی دوسرے کو قرار دیا۔ کسی نے ملکی حالات، کسی نے غریب والدین، کسی نے اعلیٰ تعلیم کی کمی، تو کسی نے خدا تک کو کہہ دیا کہ اس وجہ سے میری قسمت خراب تھی، میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو یہاں پر آج ہم ان چند ذہنی رکاوٹوں کا ذکر کریں گے اور ان کی تردید کریں گے جو اس مائنڈ سیٹ کی جن کا سہارا لے کر انسانوں کی اکثریت اپنی زندگی بدلنے سے قاصر ہے اور ناکام ہے۔ I hope I am audible to everyone۔ جی، تو پہلا مائنڈ سیٹ جو میں نے جانا، سمجھا اور پڑھا مختلف کتابوں میں، وہ تھا غیر معمولی ذہانت۔ دنیا میں اور خاص طور پر ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ آپ کو یہ کہتے ملتے ہیں کہ جو لوگ اپنی زندگی میں عظیم کارنامے سر انجام دیتے ہیں، ترقی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، تیزی کے ساتھ ترقی کرتے ہیں اور اپنی بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، وہ پیدائشی طور پر خدا داد صلاحیتوں اور ذہانتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ مخصوص لوگ ہوتے ہیں اور انہیں خدا نے بڑے بڑے کاموں کے لیے باقاعدہ انتخاب کیا ہوتا ہے۔ میں اپنے سیمینارز میں جب امام ابو یوسف، امام شافی جیسے بڑے بڑے سارے دیگر ناموں کو ڈسکس کرتا ہوں، تو مجھ پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ وہ تو خدا کے منتخب لوگ تھے، ہم ان جیسے کیسے بن سکتے ہیں؟ لیکن جب میں ان کی ذاتی محنت، ان کی ناکامیوں، ان کے برے حالات کے خلاف ان کی جو ثابت قدمی تھی اور ان کی شدید تڑپ تھی اپنے مقاصد اچیو کرنے میں، اس کے بارے میں بتاتا ہوں تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو پھر بھی سمجھ لیں گے ڈٹھائی پر قائم رہتے ہیں، لیکن یہ ایک سراسر غلط تصور ہے۔ معاشرہ میں موجود جو مطالعہ کا بحران کہہ لیں، ریسرچ کی کمی اور کامیابی کے علم سے نا علمی کی وجہ سے ایسے تصورات ہمارے معاشرے میں پھیلتے ہیں۔ جو کچھ ماحول سے سیکھا اسے اپنا لیا۔ تو ریسرچ سے معلوم ہوا ہے کہ انسانی تاریخ کے بڑے بڑے لیڈرز، کامیاب ترین انسان، بڑے بڑے علماء، مشائخ، عظیم فاتح، سبھی کے سبے معمولی ذہانت کے مالک تھے۔ ان میں کوئی بھی ایسی صفت نہیں تھی جو کہ کسی عام انسان میں نہیں ہوتی۔ یہ ہم ذہانتوں میں بات کر چکے ہیں۔ تو ان کے اندر کوئی بھی ایسی غیر معمولی صفت نہیں تھی یا غیر مرئی قوت ان کے اندر نہیں تھی جس سے دوسرے انسان پیدائشی طور پر یا کسی علاقائی خامی کی وجہ سے محروم رہتے ہوں۔ وہ معمولی ذہانت کے مالک تھے، بالکل اسی طرح جس طرح ہم سارے لوگ۔ تو منزا ایک بین الاقوامی آرگنائزیشن ہے۔ منزا یہ ساری دنیا سے ذہین ترین اور اعلیٰ ترین آئی کیو کے حامل افراد کو اپنا ممبر بناتی ہے۔ اب عام تصور یہ کہ جتنا آئی کیو ہائی ہوگا اتنا زیادہ وہ بندہ جینیس ہوگا اور کامیاب ہوگا۔ تو اس منزا کا ہیڈ آفس امریکہ میں ہے۔ یہ امریکہ بیسڈ آرگنائزیشن ہے۔ تو دنیا بھر میں اس کی برانچیں ہیں۔ لوگوں کی ذہانت اور آئی کیو کی جانچ پڑتال کا ان کا ایک بڑا مستند طریقہ ہے۔ کچھ عرصہ قبل نیو یارک میں انہوں نے اپنے ممبرز میں سب سے زیادہ ذہین اور آئی کیو
رکھنے والے شخص کو جاننے کے لیے کچھ تجربات کیے کہ جانے کہ ہمارے کے جتنے جو ممبرز ہیں سب کا بڑا ہائی آئی کیو ہے، تو ان ہمارے ممبرز میں سب سے زیادہ ہائیسٹ آئی کیو کون رکھتا ہے. تو نیو یارک کے تمام ممبرز پر تجربات اور ٹیسٹوں کے بعد جس شخص کو ذہین ترین اور سب سے بڑے آئی کیو کا حامل قرار دیا گیا، اس کے بارے میں جاننے سے پتہ چلا کہ وہ شخص نیو یارک کے ایک معمولی اور غریب حصہ میں رہتا ہے اور وہ ایک ڈور مین ہے. سب سے ذہین انسان ایک معمولی چپراسی ہے. پاکستان میں بھی ان کے کافی ممبرز ہیں اور ان میں کوئی بھی ایک ایسا ممبر نہیں ہے جو ہائیسٹ آئی کیو رکھنے کے باوجود بہت بڑی کامیابی جس نے حاصل کی ہو. جبکہ دوسری طرف وہ پاکستانی شہری جنہوں نے معمولی درجے سے زندگی کا آغاز کیا بڑی بڑی کامیابی حاصل کر چکے ہیں. بشمول ڈاکٹر عبدالقدیر خان، مولانا مودودی، چودھری شفیع وغیرہ نے خود اعتراف کیے ہیں کہ وہ کوئی غیر معمولی انسان نہیں ہے. دراصل یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے ٹیلنٹ اور اپنے پوٹینشیل کو انلیش کیا اور بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی. تو دوسرا بڑا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اعلیٰ تعلیمی ڈگری جی، ہائر ایجوکیشن. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیمی ڈگری بھی کامیابی کے لیے بڑی ناگزیر ہے. تو جن لوگوں کے پاس اعلیٰ ڈگری ہوتی ہے ان کے لیے بڑے مواقع زیادہ ہوتے ہیں دنیا میں، اور کم تعلیم کو ناکامی کی ایک بڑی اہم وجہ بھی قرار دیا جاتا ہے. حالانکہ ہارورڈ یونیورسٹی کے مطابق انسانی کامیابی اور ترقی میں اعلیٰ تعلیم، ڈگری اور ذہانت وغیرہ کا کردار محض 15% ہے. اپریل 2007 کی ایک سروے رپورٹ کے مطابق جس میں دنیا کے 9,562 افراد کی لسٹ تھی، ان میں ایک بھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر نہیں تھا. پاکستان کے کسی پی ایچ ڈی نے آج تک کبھی کوئی اہم چیز ایجاد نہیں کی، اور ان میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس کے پاس مرسیڈیز ہو، جس نے کوئی بڑی مالی کامیابی حاصل کی ہے. برطانیہ میں کیے گئے سروے کے مطابق برطانیہ کے 50 بڑے کاروباری لوگوں میں سے صرف 2 کے پاس یونیورسٹی کی ڈگری تھی. ہم اعلیٰ تعلیم کی افادیت سے انکار نہیں کر رہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف اعلیٰ تعلیم ہی کامیابی کے لیے شرط نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ماسٹرز ڈگری نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی بڑی اعلیٰ تعلیم نہیں ہے، تو پھر بھی آپ کوئی نہ کوئی بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. مولانا مودودی صرف میٹرک پاس تھے. ابراہم لنکن کی کل تعلیم صرف 1 سال تھی، تاہم اسے مطالعہ کا شوق تھا. وہ بہت زیادہ مطالعہ کرتا تھا، ادھار لے کے کتابیں پڑھتا تھا، میلوں سفر کرتا تھا جا کے کتابیں ادھار لینے کے لیے. تو وہ 1 سال کی جو فارمل ایجوکیشن حاصل کرنے والا ابراہم لنکن آج بھی امریکہ کی تاریخ کا سب سے کامیاب صدر مانا جاتا ہے. آپ معمولی سی تعلیم سے بھی امیر بن سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں، کوئی نئی چیز ایجاد کر سکتے ہیں، ایک نئی دنیا تخلیق کر سکتے ہیں. میرا چھوٹا بھائی مجھ سے تعلیم میں کم ہے، لیکن ایسی ایسی چیزیں بناتا ہے کہ میرا سارا علم، ساری ڈگریاں وہاں جواب دے جاتی ہیں. یقین کیجیے، چائنا نے آج یہ کچھ 1-2 سال پہلے ایسا چارجر مارکیٹ میں انٹروڈیوس کیا جس سے آپ ہر قسم کا موبائل فون چارج کر سکتے ہیں. اس نے یہ تکنیک آج سے کئی سال پہلے کر دکھائی تھی. تو جارج برنارڈ شاہ محض 5ویں جماعت تک پڑھ سکا تھا، لیکن اپنی علمی خدمات کی بنا پر دنیا کے اعلیٰ ترین ایوارڈز، آسکر ایوارڈ اور نوبل پرائز حاصل کیے تھے. میں نے پچھلے سیشن میں شیکسپیئر کا ذکر کیا تھا اور ایسی تعلیمی بڑی بڑی شخصیات کا ذکر کیا تھا جو بہت کم تعلیم ہونے کے باوجود جنہوں نے دنیا میں بڑا نام کمایا. یہاں تک کہ ادبی دنیا میں بڑا نام، جیسے شیکسپیئر کی میں نے بات کی، چارلز ڈکنز کا میں نے حوالہ دیا. تو تیسری جو مائنڈ سیٹ ہے، یہ وہ مائنڈ سیٹ اس کے بعد تصور کی بات کر رہا ہوں میں، جو ساری دنیا میں ناکام ترین لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وجوہات ہیں جو مختلف سٹڈیز سے سامنے آئی ہیں کہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم ان وجوہات کی بنا پر ناکام ہوئے، ہم بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکے. تو تیسری وجہ جی وسائل کی کمی. لوگ سمجھتے ہیں کہ وسائل، انویسٹمنٹ اور ذرائع کے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ ایک عام تصور ہے جو معاشرے کی ایک بھاری اکثریت کی سوچ کا حصہ ہے. بظاہر یہ دلیل بڑی مضبوط نظر آتی ہے اور بڑی وزنی بھی ہے،
اس لیے بہت سارے لوگ کوئی کام شروع ہی نہیں کر پاتے کہ ان کے پاس اس کے لیے مناسب وسائل نہیں ہوتے، اور حقیقت بہت مختلف ہے۔ علم کامیابی کے مطابق ہمیں کامیابی کے لیے فائنینشیل کیپٹل کی نہیں بلکہ ہیومن کیپٹل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہیومن کیپٹل سے مراد اپنے پیشہ اور گول سے متعلق مطلوبہ صلاحیت کا ہونا، اور اس صلاحیت کی مدد سے کامیاب ہونے کا یقین ہونا ہے۔ یقین جتنا مضبوط ہوگا، کامیابی کے مواقع اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ اسے لا آف بلیف کہتے ہیں، اس پہ ہم بات بھی کریں گے بعد میں تفصیل سے۔ تو وسائل کی کمی ایک با یقین انسان کو عظیم کامیابیوں سے نہیں روک سکتی۔ یہ آج ذہن نشین کر لیجئے۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ all our dreams can come true if we have courage to pursue them۔ تو اگر ایک انسان کامیابی کے فطری اور عالمگیر اصولوں اور قوانین پر عمل کرے تو بڑی سے بڑی رکاوٹ بھی اسے اپنے مقصد کے اصول سے نہیں روک سکتی۔ اور ایک باہمت انسان کے لیے جو وسائل نہ ہونے کے باوجود اپنے مقصد کے اصول کے لیے آگے بڑھتا ہے، اس کی مدد کے لیے قدرت کیسے راستے ہموار کرتی ہے، اس پر وہ الکیمسٹ ناول جس کا میں نے حوالہ دیا تھا، آپ ضرور پڑھیے گا۔ یہ ایک بین الاقوامی سطح پر فروخت کا ورلڈ ریکارڈ رکھتا ہے۔ باراک اوباما فٹ پاتھ پر سوتا رہا، اسے روزانہ کھانے کے لیے ہوٹل پر ویٹری کرنی پڑتی تھی۔ ہی واز اے ویٹر۔ اس میں بظاہر ایسی کوئی غیر معمولی صفت بھی نہیں تھی کہ وہ معمولی سیاستدانی بن سکتا، لیکن اور پھر امریکہ جیسا متعصب معاشرہ جس میں کالا رنگ سب سے بڑی رکاوٹ سمجھی جاتی ہے آگے بڑھنے کے لیے، تو وہ اسی امریکہ میں دنیا کی طاقتور ترین ریاست کا طاقتور ترین انسان بنا، صدر بنا۔ میاں محمد شریف ایک غریب گھر میں پیدا ہوا تھا، ادھار لے کر انتہائی چھوٹے پیمانے سے کاروبار شروع کیا، اور جب فوت ہوا تو 12 ملیں تھی۔ دنیا میں ہزاروں ایسے لوگ تاریخ میں، ہمارے تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں جو پیدائشی طور پر جسمانی طور پر معذور پیدا ہوئے، یا پھر کسی حادثہ کی وجہ سے جسمانی صلاحیتوں سے محروم ہو گئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کمال کر دکھایا۔ دنیا میں ہزاروں لوگ جنہوں نے معمولی تعلیم کے باوجود بڑے بڑے علمی کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ مولانا مودودی کی کتابیں آج عرب کے تعلیمی اداروں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ جناب، تفہیم القرآن، دینیات، الجہاد فی الاسلام جیسی عالمی معیار کی کتابیں لکھی۔ ان کے متاثرین کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ انتہائی معمولی تعلیم حاصل کی تھی، لیکن کرتے کیا تھے؟ ان کا معمول تھا کہ ہر عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے بیٹھ جاتے تھے اور فجر تک مطالعہ کرتے تھے، فجر کے بعد سوتے تھے، بہت کم لوگوں سے ملنا جلنا تھا۔ تو یہی روٹین تھی ان کی زندگی کی۔ اس وجہ سے انہوں نے وہ انٹلیکچوئل جو وزڈم تو حاصل کیا کہ عام انسان نہیں کر پاتا۔ تو قائد اعظم ایک عام سے تاجر کے بیٹے تھے۔ چین کا سب سے بڑا لیڈر ماؤ زے تنگ، اس نے ہوٹل میں برتنوں کی صفائی سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ اور جو دوسرا بڑا لیڈر ہے چائنا میں، اس کا نام مجھے وہ ذہن سے نکل جاتا ہے، 1980s میں، جس نے یہ آج کا جدید چائنا کھڑا کیا اپنے قدموں پہ، وہ یورپ کی لائبریریز کی پیداوار ہے۔ وہاں پر وہ مزدوری کرتا تھا، رات کو وہ لیبر کرتا تھا، دن میں وہاں یورپ کی لائبریریز میں جا کے اس کے اندر یہ سوچ پیدا ہوئی کہ میں جانوں کہ یورپ نے اتنی ترقی کیسے کی ہے۔ اس نے وہاں کی لائبریریز چھان ماری، واپس آیا پروگرامز لے کر، آئیڈیاز لے کر، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اور جو روس کے بڑے دو عظیم لیڈرز ہیں، لینن، کارل مارکس، یہ دونوں اسکول ٹیچر تھے، عام سے لوگ تھے۔ عراق کا صدر صدام حسین، جو عرب دنیا کا اہم ترین لیڈر تھا، ایک غریب اور ایک معمولی کسان کا بیٹا تھا۔ پاکستان میں دودھ بیچنے والا شخص وزیر اعظم بنا ہے، ایک معمولی پراپرٹی ڈیلر اس ملک کا وزیر اعظم بن چکا ہے۔ اس وقت موجودہ سینیٹر، پاکستان کا موجودہ سینیٹر انتہائی ہمبل گراؤنڈ سے۔ امریکی صدر جانسن بچپن میں بوٹ پالش کیا کرتے تھے۔ کیا ان لوگوں کے پاس وسائل تھے؟ بالکل نہیں۔ دنیا کا سب سے امیر شخص
اینڈریو کارنیگی ایک کمرے کے گھر میں پیدا ہوا تھا، وہ بھی رینٹ پہ لیا ہوتا، اسی کے اندر واش روم تھا، اسی کے اندر کچن تھا. اپنی جوانی میں اپنے ایریا کے امیر ترین لوگوں کی لائبریریز میں سیچرڈیز گزارتا تھا، ان سے درخواست کرتا تھا کہ مجھے پڑھنے دیں. ان کتابوں سے حاصل ہونے والے آئیڈیاز نے ان کی زندگی بدلی. لیکن مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں نے انتہائی نامساعد حالات میں اپنے کیریئر شروع کیے اور اپنے شعبہ میں دنیا میں اپنا نام بنایا. ان لوگوں نے اپنی صلاحیتوں کو جانا، پورے یقین اعتماد کے ساتھ آگے بڑھے، مثبت سوچ، ایمانداری، سچائی اور دوسرے لوگوں کی مدد ان لوگوں کی شخصیت کا حصہ تھے. انہوں نے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچا کر، انہیں دھوکہ دے کر پیسہ کمانے کی بجائے اپنی اندرونی طاقتوں کی مدد سے اعلیٰ ترین کامیابیاں حاصل کی ہیں. آپ مرد ہیں، عورت ہیں، آپ جہاں بھی ہیں، دنیا کے جس خطہ، ملک، شہر، گاؤں یا ڈیرا سے آپ تعلق رکھتے ہیں، آپ بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں. اور خاص طور پر اس صدی کے اندر، جب آپ جہاں پہ جس صدی میں آپ اپنے گھر میں ایک کمرے میں بیٹھ کے امریکنز کو سیل کر سکتے ہیں پروڈکٹس، آپ کروڑ پتی بن سکتے ہیں، آپ عظیم رہنما، ادیب، کھلاڑی بن سکتے ہیں. ہمت کریں، آگے بڑھیں، سب سے پہلے خود کو بدلیں. امیر بننا ہے تو سب کام چھوڑ دیں، سرکاری ملازمتوں کے پیچھے جانا چھوڑ دیں، کاروبار کریں، اس کے ساتھ مطالعہ کی عادت اپنائیں، ایمانداری کو اپنی پہچان بنا لیں، دھوکہ مت دیں، یہ آپ کے مستقبل کے لیے زہر قاتل ہے. آنیسٹی پہ ہم آگے بات کریں گے تفصیل میں انشاءاللہ، پورا ایک سیشن ہوگا آپ کے ساتھ. تو اقبال نے کہا تھا کہ جرت ہو نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے، اے مرد خدا ملک خدا تنگ نہیں ہے. تو راستے کھلے ہیں، فراز کا ایک شعر ہے کہ رکنا اگر ہو تو 100 بہانے، چلنا ہو تو راستے بڑے ہیں. تو راستے جناب بہت ہیں آپ کے لیے. اوکے جی، تو نیکسٹ اور یہ ہے جی منشیات، جس کے بڑے نقصانات ہیں، جو انسانی سیلف اسٹیم کو ڈیمیج کرتی ہے. آپ نے ہر صورت میں بچنا ہے. کامیاب انسان اپنے اوپر کنٹرول ہوتا ہے ان کو، وہ ہر اس چیز سے بچتے ہیں جو اس کی شخصیت کو نقصان پہنچائے، جو اس کے کردار کو نقصان پہنچائے، جو اس کو کامیابی اپنے مقصد تک پہنچنے سے روکیں. ان میں سے ایک نشہ بھی ہے. یہ کسی بھی صورت میں ہو، چرس ہو تو انسانی دماغ کے لیے مضر ہے، اس کی کارکردگی کو سست کرتی ہے اور مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت اور سیکھنے کی صلاحیت کو بری طرح متاثر کرتی ہے. شراب دماغ میں موجود کیمیائی مادوں کے ساتھ مل کے ایک ایسا وہ مادہ پیدا کرتی ہے جسے تھک کہتے ہیں. یہ مادہ انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیتا ہے. شراب پینے والی خواتین ذہنی طور پہ معذور بچوں کو جنم دے سکتی ہیں. تو اسی طرح ہیروئن ہے، انتہائی خطرناک ہے اور سکون ختم کر دیتی ہے. جب انسان عادی ہو جائے تو موت تک اس کا عادی رہتا ہے. تو نشے سے بچنا بہت ضروری ہے. ذیشان تو ایڈمٹ نہیں کرے، میں خود ہی کر دیتا ہوں. اوکے جی، ذاتی تصور. 21ویں صدی کی سب سے بڑی دریافت یہ ہے کہ قدرت نے انسان کے اندر کوئی ایسی خواہش نہیں رکھی جسے وہ پورا نہ کر سکے. یہ میں بات بہت دہراتا ہوں کہ آپ کے اندر جس چیز کے حصول کی خواہش بیدار ہو رہی ہے یا بار بار پیدا ہو رہی ہے، وہ دراصل قدرت کی طرف سے آپ کو اشارہ ہے کہ آپ کے اندر اس خواہش کے حصول کی صلاحیت موجود ہے. انسانی ذہن کی ساخت ایسی ہے کہ وہ کوئی ایسی خواہش کر ہی نہیں سکتا. انسانی ذہن کوئی ایسا خواب دیکھ ہی نہیں سکتا جس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی اس میں صلاحیت نہ ہو. آپ کے اندر چونکہ مختلف قسم کی صلاحیتیں ہیں، لہٰذا اس کے مطابق آپ کا ذہن کسی مقصد کے حصول کی خواہش کرتا ہے. لیکن عام طور پر 2 بنیادی وجوہات کی بنا پہ جو انسان پسماندہ رہ جاتا ہے، ترقی نہیں کر پاتا. پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کا اپنی ذات کے بارے میں غلط اور منفی تصور ہوتا ہے. بچپن میں کی گئی غلط
اور غیر معیاری تنقید، ماحول سے حاصل شدہ منفی تجربات، ابتدائی ناکامیاں انہیں اپنے بارے میں مایوس اور منفی ذاتی تصورات میں جکڑ لیتی ہیں، اور جو سب کانشیس مائنڈ ہوتا ہے وہ پروگرام اس طرح ہو جاتا ہے، وہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا۔ یہ سوچ انہیں ساری عمر بڑی کامیابیوں سے محروم رکھتی ہے، اور وہ اپنے حالات کو تبدیل نہیں کر پاتے، اور الزام تلاشی کر کے اور اس کی آڑ میں اپنی زندگی ضائع کر دیتے ہیں۔ انسانوں کی اکثریت منفی اور پست ذاتی تصورات میں کنڈیشنڈ ہے، پروگرامڈ ہے۔ یہ انسانیت کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ آج آپ کا جو ذاتی تصور ہے اپنے بارے میں، جو کچھ اپنی قابلیت اور صلاحیت کے بارے میں آپ نے اپنے لاشعور میں سٹور کر رکھا ہے، وہی تصور عمل میں آئے گا۔ اگر ایک کام کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں، کسی بڑے مقصد کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ میں کر سکتا ہوں، تو آپ وہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا ذاتی تصور ایسا ہے کہ میں نہیں کر سکتا، تو آپ یقیناً نہیں کر سکتے اور نہیں کر پائیں گے۔ تو آپ محض خود کو نالائق یا کمتر سمجھ کر ہی خود کو ایسے لوگ کمتر بنا لیتے ہیں، اور پھر ہمارے معاشرہ ایسا ہے کہ اگر ہمارے بچے میں تعلیم میں اچھا نہیں ہے، وہ نمبرز نہیں لیتا اور وہ پوزیشنز نہیں لیتا اور مشکل سے پاس ہوتا ہے امتحانات کے اندر، تو اس کو پروگرامنگ اس کی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ بڑا نالائق ہے، اور وہ پروگرامنگ جب اس کے سب کانشیس میں سٹور ہو کر پروگرام ہو جاتی ہے، تو ساری زندگی اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے۔ اس طرح منفی، غیر معیاری اور پست ذاتی تصور کی وجہ سے ایسے لوگوں میں صلاحیتیں پروان نہیں چڑھ پاتی اور دب جاتی ہیں، جبکہ آپ اپنی سوچ کا معیار بڑھا کر، آپ اپنا ذاتی تصور بدل کر اپنی زندگی کا معیار بہتر کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ سوچیں، اچھا سوچیں، بڑا اور عظیم سوچیں، آپ بڑے بن جائیں گے، عظیم بن جائیں گے۔ اوکے جی، تو سیکنڈ لاسٹ، مطالعہ کی کمی۔ میں تو اس پہ ایک پوری کیمپین چلا رہا ہوں، اور ہم ایک بڑی تعداد کو، نوجوانوں کو کنونس بھی کر چکے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم کتاب سے دور ہو چکے ہیں، اور جتنا نقصان ہمیں اس غلط تصور نے پہنچایا ہے، شاید ہی کسی دوسری چیز نے پہنچایا ہو ہمارے معاشرے کو، اور جتنا فائدہ اس کے برعکس جو تصور ہے ان قوموں کو پہنچایا جو آج ترقی یافتہ ہیں، شاید ہی کسی تیسری چیز نے پہنچایا ہو۔ تو ذہنی ترقی، انسانی ترقی اور مطالعہ کی عادت میں آپس میں براہ راست ایک تعلق ہے۔ انسانی ترقی مطالعہ کے بغیر ناممکن ہے۔ آج امریکہ کے تمام ارب پتی سارا سال مطالعہ کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں ہونے والی یہ ساری ترقی انسان کی اسی مطالعہ کی عادت سی وجہ سے ہے۔ مطالعہ سے انسان کو آئے روز نئے آئیڈیاز، نئی بصیرت، نئے خیالات، نئی سوچ، نئے تجربات حاصل ہوتے ہیں۔ امام ظاہری فرماتے تھے کہ جو شخص اپنے پاس موجود اشیاء میں علم کو سب سے قدر و منزلت والا نہیں مانتا، ایسا شخص کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ معلومات کی دنیا ہے۔ آج کی دنیا میں صرف وہی لوگ، وہی قومیں کامیاب ہو سکتی ہیں جن کا مطالعہ وسیع ہے۔ یہ ترقی اور کامیابی کا سب سے طاقتور اصول ہے۔ آپ نے شعبہ میں آپ کا مطالعہ جتنا زیادہ وسیع ہوگا، اتنی زیادہ تیزی سے آپ آگے بڑھتے جائیں گے۔ مطالعہ سے انسان کو ذہنی جلا ملتی ہے، جبکہ مطالعہ کی کمی انسانی پستی کی علامت ہے۔ ایسا ذہن، آئیڈیاز کی کمی، مخصوص تنگ نظریات اور بصیرت کی کمی کی وجہ سے محدود نتائج ہی حاصل کر پاتا ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں کتاب نہیں ہے، اس کے دل سے حکمت جاتی رہتی۔ اگر آپ مطالعہ نہیں کرتے تو آپ کے دل سے حکمت جاتی رہے گی اور آپ پہ ذہنی جمود طاری رہے گا، آپ کی سوچ میں ٹھہراؤ آ جائے گا، آپ کا سوچ ریجڈ ہوتی جائے گی، آپ کے اندر نئے آئیڈیاز، نئی سوچ اور آپ کے جو موجود عقائد ہیں ان کے خلاف جو عقائد ہویں گے ان کو سننے کی، تسلیم کرنے کی صلاحیت، برداشت کم سے کم ہوتی جائے گی۔ تیزی سے ترقی کرنے کے لیے آپ کو مطالعہ کی عادت اپنانی ہے۔
اگر آپ سال میں 50 کتابیں پڑھ لیں اور یہ عمل محض 5 سال تک کر لیں تو یہ 5 سال آپ کی پوری زندگی میں کوئی ریولوشن دے کے آ جائیں گے، بدل دیں گی آپ کو۔ تو یہ ایک طاقت ہے، سب سے بڑی طاقت۔ اس کی اہمیت پہ اور سمجھنے کی میں کتاب لکھ رہا ہوں، پاور آف ریڈنگ۔ ہم نے ایک ریڈیبل کتاب لکھ چکے ہیں ہم، جو امیزون پہ موجود ہے، پبلش بھی ہم کر رہے ہیں، اور اس پہ میں اس لاز آف سکسیس کے بعد اسی طرح کے سیشنز کروں گا، گھنٹے گھنٹے پہ تفصیل میں بات ہوگی انشاءاللہ اس میں۔ اب جی آخری بات، جو سب سے بڑا خطرناک تصور ہے میں سمجھتا ہوں، اس تصور نے اسلامی دنیا پہ بڑے گہرے اثرات مرتب کیے۔ اسلامی دنیا میں یہ ایک بڑا عام تصور ہے، اور یہاں تو دوسرا شخص قسمت کا رونا نظر آتا ہے۔ ایسے لوگ اپنی زندگی میں اپنے مستقبل ہیں اسے قسمت کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اپنے معیار زندگی کو بہتر بنانے اور ترقی کرنے کے لیے کوئی نمایاں کوشش نہیں کرتے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی اور ان کے مستقبل کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے، لکھا جا چکا ہے، اس لیے وہ جتنی بھی کوشش کر لیں گے ان کے حالات نہیں بدلیں گے۔ ان کا یہ یقین، یہ تصور اس وقت اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے جب وہ حالات بہتر کرنے کے لیے کوئی نمایاں کوشش کرتے ہیں، اور اپنے علم، تجربے اور مناسب معلومات کی وجہ سے ابتدائی طور پر ناکام رہتے ہیں، اور ہر چند کوششوں کے باوجود تھک ہار کر چپ چاپ سارا الزام مقدر پہ ڈال دیتے ہیں۔ چونکہ اس تصور کے پیچھے مذہب اور خدا کو بنیاد بنایا جاتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس تقدیر اور قسمت کے تصور پہ چند جید دینی علماء کی رائے پیش کروں، اور یہ رائے اس عام تصور کے خلاف ہے جو ہمارے معاشرے میں عام ہے اور ساری اسلامی دنیا میں عام ہے۔ یہ رائے دینے کے بعد میں آگے مزید کچھ آپ سے ریسرچ بھی شیئر کروں گا اس کے، کہ قسمت اور تقدیر کا انسانی کامیابی اور ناکامی میں کردار نہ ہونے کے برابر ہے۔ سر میرا ایک سیریس کوسچن ہے، میں نے کچھ کتابوں سے جو اردو زبان میں لکھی گئیں ان سے کچھ جید علماء کی آراء اکٹھی کی ہیں۔ میں مختصراً 4 بڑے اسکالرز کی رائے یہاں پہ پڑھوں گا تاکہ اس تصور پہ ایک علماء کی رائے آپ کے سامنے آئے۔ اس سے پہلے کہ مزید میں اپنی بات کروں، جو محمد ادریس مولانا، یہ شیخ الحدیث ہیں، یہ کہتے ہیں کہ لغت میں تقدیر کے معنی اندازہ کرنے کے، اللہ نے اپنے علم ازلی میں اندازہ کر لیا کہ فلاں وقت فلاں مکان میں فلاں شے اس طرح ہوگی، اور فلاں شخص پیدا ہونے کے بعد فلاں وقت میں ایمان لائے گا، اور فلاں شخص فلاں وقت کفر کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ بس اللہ کا پیدائش عالم سے پہلے اپنے علم ازلی میں کائنات کا اندازہ بنانے کا نام تقدیر ہے۔ اللہ کی تقدیر حق پر ہے اور اس پر ایمان لانا فرض، لیکن اپنے افعال اور اعمال کے عذر میں تقدیر کو پیش کرنا درست نہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص چوری کرے، زنا کرے اور عذر کرے کہ میری تقدیر میں یوں لکھا ہوا تھا، تو یہ عذر اس کا صحیح نہیں ہوگا اور مواقع سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ قانون میں ہم کہتے ہیں کہ ignorance of law is no excuse، تو اس بنا پر معافی نہیں ہوتی، سزا ملتی ہے اور جرائم کی۔ اور لہٰذا کسی کا یہ کہنا کہ بندہ تو مجبور ہے، تقدیر کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، بالکل دھوکہ اور فریب ہے۔ بندہ اللہ کے علم اور اس کی تقدیر سے مجبور نہیں ہو جاتا، بندہ جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے ارادہ اور اختیار سے کرتا ہے، لہٰذا بندہ اپنے افعال میں مختار ہے، مجبور نہیں ہے۔ اوکے جی، تو مولانا قاری طیب کی ایک کتاب ہے مسئلہ تقدیر پر، ایک شارٹ بک ہے میرے پاس پڑھی ہے، اس سے میں کچھ چند لائنیں پڑھوں گا۔ اس نسبت سے بندے کا اختیار بنسبت اختیار خداوندی کمزور، ضعیف اور غیر مستقل اور عارضی ہونا لازمی آتا ہے، لیکن منفی اور معدوم ہونا لازم نہیں آتا کہ بندے کو مجبور محض کہہ دیا جائے، ورنہ پھر بندے کی دوسری صفات، سماع، بصر، کلام، قدرت وغیرہ بندے کی
حیات اور وجود سے ہی انکار کر دیا جائے گا کہ جیسے اس میں ارادہ اور اختیار شامل ہی نہیں ہے۔ مگر افعال جب کسب کی طرف منسوب ہوتے ہیں نہ کہ خلق کی طرف، اس لیے بندے کے افعال بندے ہی کی طرف منسوب ہوں گے نہ کہ خدا کی طرف، اور اس سے متعلقہ مداح اور ذم بندے کی ہوگی نہ کہ خدا کی۔ علامہ شبیر عثمانی جو شیخ الاسلام ان کو بھی بولتے ہیں، لکھتے ہیں کہ مسئلہ تقدیر پر ایک اہم ان کا مقالہ ہے، مسئلہ تقدیر پر ایک اہم شبہ اور اس کا ازالہ۔ اس میں لکھتے ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کچھ پہلے سے متعین اور فیصل شدہ ہے۔ اس پر صحابہ کو شک ہوا کہ جب سب کچھ طے شدہ اور متعین ہو چکا ہے اور جو وہاں طے ہو چکا وہی ہو کر رہے گا، پھر عمل کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ علم الہی میں جو متعین اور طے شدہ ہے اس کے خلاف ہونا تو ممکن نہیں ہے۔ عمل کرو یا نہ کرو، کم کرو یا زیادہ کرو، اسی کے مطابق ہو کر رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا کہ اس کا حاصل یہ ہے کہ تم عمل کرتے رہو، کیونکہ تم کو کیا خبر کہ اللہ کے علم میں کیا چیز طے شدہ ہے، لہذا تم اپنا کام کرتے چلے جاؤ۔ مزید لکھتے ہیں آگے کہ بے شک ہر چیز ٹھیک اسی طرح وقوع پذیر ہوگی جو علم الہی میں ازل سے طے شدہ ہے، ایک رتی برابر بھی اس سے تعلق نہیں ہو سکتا، مگر یہ علم الہی ازلی ہمارے ارادہ اختیار کو پھر بھی سلب نہیں کرتا، بلکہ الٹا اس کو اور زیادہ ثابت اور مستحکم کرتا ہے۔ مفتی رفیع عثمانی پاکستان کے بڑے مایہ ناز ریلیجیس اسکالر ہیں ہمارے، ان کی مقالہ ہے مسئلہ تقدیر کا آسان حل۔ اس میں لکھتے ہیں کہ جی اسی مسئلہ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ گولی بھرا ہوا پستول مجھے ملا، میں نے اس کا گھوڑا دبایا، گولی چل گئی جس سے اگلا آدمی مر گیا، اب مجھے قتل کا مجرم اس لیے قرار دیا جاتا ہے کہ میں نے اس حرکت کا ارتکاب کیا ہے، کہ میں نے حرکت کی ہے جس کے بغیر آدمی اس پستول سے اس وقت قتل نہ ہوتا۔ اب پستول یا بارود بنانے والے کو اس قتل کا مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مزید لکھتے ہیں کہ انسان اپنے افعال میں ایک حد تک مجبور اور ایک حد تک بااختیار ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے جسم اور اعضاء میں بہت سی حرکتیں افعال ایسے پیدا فرمائے ہیں کہ ان میں بندوں کے کسب و اختیار کو کوئی دخل نہیں ہوتا، یعنی ان حرکتوں اور افعال کو اللہ کے بندوں کے کسب و اختیار کے واسطے کے بغیر پیدا فرمایا ہے۔ مثلا دل کی دھڑکن، نیند کا عمل، نبض کی حرکت، سخت سردی سے جسم میں لرزہ، بندے کی ان غیر اختیاری حرکات اور افعال پر شریعت میں کوئی ملامت نہیں، اور ان پر آخرت میں سزا و جزا بھی اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے قانون بنا رکھا ہے کہ وہ کسی ایسے بندے کو ایسی چیز کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتا جو اس کی قدرت میں نہیں، اور اللہ بندوں کے کچھ ایسے افعال پیدا فرماتا ہے کہ میں بندوں کے کسب کو اختیار دخل دیتا ہے، یعنی بندوں کا کسب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تقدیر کیا ہے، تو فرمایا کہ آپ ایک کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کھڑا ہو گیا تو فرمایا ایک ٹانگ اوپر اٹھا لو، اور اس نے اٹھا لی تو پھر فرمایا کہ دوسری بھی اوپر اٹھا لو۔ تو ظاہر ہے اس نے کہا جی یہ کیسے ممکن ہے؟ تو فرمایا یہی تقدیر ہے۔ کچھ ایسے معاملات ہیں جو آپ کے اختیار میں ہیں، کچھ ایسے معاملات ہیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہیں۔ تو یہ کامیابی حاصل کرنا، زندگی میں بڑے مقاصد حاصل کرنا، یہ ہم پچھلی نشستوں میں 3 نشستیں ہم نے اس پر لگا دی ہیں کہ یہ آپ کو ان تمام تر ضروری صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے کہ آپ یہ ساری دنیا مسخر کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ جو آج میں نے جتنے ایکسکیوزز قسمت سے پہلے بھی بیان کیے ہیں، یہ سارے ان سب کا تعلق ہمارے مائنڈ سیٹ سے، ہمارے ذہن کے ساتھ ہے۔ ہمارے غلط تصورات ہماری کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، جو ہمیں آگے بڑھنے سے روکتی ہیں۔ تو ایک ایسا شخص جس کی زندگی میں کوئی غیر معمولی کامیابی نظر نہ آتی ہو، یا وہ شخص جس نے کوئی خاص ترقی نہ کی ہو یا ناکام زندگی بسر کر رہا ہو، آپ کو ان سب میں ایک سوچ اسلامی دنیا میں مشترک نظر آتی ہے، قسمت۔ یہ وہ تباہ کن سوچ ہے جس نے ہمارے معاشرے کی اکثریت کے ذہنوں پر جمود طاری کر رکھا ہے، لیکن اس ایک غلط یقین کی وجہ سے اپنی ساری زندگی خوشحالی سے محروم رہتے ہیں۔ چند اٹیمپٹس کی، ناکام ہوئے اور گھر بیٹھ گئے کہ جی قسمت میں نہیں تھا، ہار گئے۔
اور قدرت نے انہیں پیدا ہی ناکام ہونے کے لیے کیا تھا، تو اس بنا پر وہ کوئی منفرد کام نہیں کر پاتے، بڑی کامیابی حاصل نہیں کر پاتے جو انہیں بہتری اور خوشحالی کی طرف لے کے جائے۔ اقبال نے اس تصور کو اس طرح بیان کیا کہ اب سے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ مزید فرمایا کہ آثار تو کچھ نظر آتے ہیں کہ آخر، میں ایڈ کر لوں کچھ ایڈمٹ آل کچھ پینڈنگ ریکویسٹ پڑی ہوئی جی، تو آثار تو کچھ نظر آتے ہیں کہ آخر تبدیر کو تقدیر کے شاطر نے کیا مار، تن بے تقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز، تھی جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر۔ مزید لکھتے ہیں کہ ناچیز جہان ماہ پرمی تیرے آگے، وہ عالم مجبور ہے تو عالم آزاد۔ مزید لکھتے ہیں کہ نہ ستارے میں ہے نہ گردش افلاس میں ہے، میری تقدیر میرے نالہ بے باک میں ہے۔ تیرے مقام کو انجام شناس کیا جانے، کہ خاک ذرہ ہے تو تابع ستارہ نہیں۔ آپ نے جنون نے اس کو پرفارم کیا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تن بے تقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز، تھی جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر۔ تو جی یہ جتنی بحث کی اس سے معلوم ہوا کہ تقدیر سے مراد اللہ نے اپنے علم سے جانا کہ فلاں شخص فلاں وقت میں یہ کام کرے گا اور یہ کام نہیں کرے گا۔ ذیشان اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو آپ کا کام بھی مجھے کرنا پڑ رہا ہے، آپ پلیز لوگوں کو ساتھ میں ایڈمٹ کرتے جائیں۔ سر جی وہ نا مہندی پہ ہے، ایک مہندی کے فنکشن نہیں پہ۔ میں ایڈمٹ کرتا جا رہا ہوں ساتھ ساتھ، کوئی بھی نہیں لیٹ ہوا۔ اچھا تو معلوم ہوا کہ اللہ نے اپنے علم سے جانا کہ فلاں شخص فلاں وقت یہ کام کرے گا اور فلاں کام نہیں کرے گا، یہ اس طرح اپنی زندگی گزارے گا اور اسے لکھ دیا۔ لیکن یہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ اللہ کا علم ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے جس کو آپ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ لیکن مسلمانوں میں کیوں سوچ پیدا ہوئی؟ میں ایک سفر نامہ پڑھ رہا تھا برائن ٹریسی کا، مائلز ٹو گو۔ اس میں وہ لکھتا ہے کہ میں وہ جو صحرائے اعظم ہے اس کے اندر اس کے سفر کا اس نے کہانی اپنی لکھی ہے کہ میں کہاں کا گیا اور کیسے میں نے کیا سیکھا اس سفر سے۔ تو اس میں وہ لکھتا ہے کہ میں موراکو کے ایک گاؤں میں گیا جو بالکل بارڈر پہ تھا، اس صحرائے اعظم کے جو صحرا ہے اس کے بارڈر پہ تھا، ایک مسلمانوں کا گاؤں ہے، یہ ایک مسلمان آبادی ہے اور صحرائے اعظم کے اندر ہے، کہیں بارڈر کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ تو یہاں پر ایک بیماری ہے کہ بچے پیدائشی طور پر اندھے پیدا ہوتے ہیں، یہ اس بیماری کا علاج دنیا میں موجود ہے، تو یہ لوگ علاج نہیں کرواتے اس کا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ علاج کیوں نہیں کرواتے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا عقیدہ ہے کہ تقدیر میں ان کا اندھا ہونا لکھا تھا۔ استغفر اللہ۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کے خود فریبی، عمل سے غافل ہوا مسلمان، بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ تو یہ میں تو جب بھی سوچتا ہوں مجھے رونا آتا ہے اور رحم آتا ہے ساری اسلامی دنیا پہ کہ جس خدا نے وعدے کیے تھے، یقین دہانی کروائی تھی، قسمیں اٹھائی تھیں کہ تم اشرف المخلوقات ہو، وہ کہتا ہے کہ وہ تقدیر کے آگے ہار جاتا ہے۔ تو مسلم دنیا میں اس سوچ کی ابتدا اصل میں سیاست سے ہوئی تھی، سیاستدانوں نے یہ سوچ پھیلائی تھی معاشرے کے اندر۔ بنو امیہ کے دور میں چونکہ ایک صفاقی کا بازار گرم تھا اور ظلم عام تھا، جب اس کے خلاف مزاحمت شروع ہوئی حکومتی عناصر میں، تو یہ انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اس لیے مصائب پر خاموش رہنا بہتر ہے، صبر کریں۔ تو امام حسن بصری سے کسی نے پوچھا اس بارے میں کہ یہ بنو امیہ کی طرف سے جو
پیش کیا جاتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور کہاں تک صحیح ہے، تو فرمایا کہ یہ خدا کے دشمن ہیں، جھوٹے ہیں۔ تو یہ تصور کی ابتدا جو اس بنو امیہ دور میں ہوئی تھی، اور لیکن اس میں جب حرکت ہوئی اس عقیدہ میں تو یہ پھیلتی گئی اور یہاں تک کہ ایک باقاعدہ فرقہ بن گیا۔ فرقہ جبریہ اس کو بولتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ انسان اینٹ پتھر وغیرہ کی طرح اپنے افعال میں بالکل مجبور ہے، جو کچھ کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے۔ یہی سوچ آج مسلم معاشرے کی اکثریت اپنائے ہوئے۔ حالانکہ ہمارا دین تو ڈیلی ڈیولپمنٹ کی تعلیم دیتا ہے، درجات کی بلندی اس دنیا کے اندر اور آخرت کی دنیا کے اندر، تمام اس کی ساری تعلیمات ہی درجات کی بلندی کے متعلق ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ ایک بار سبحان اللہ پڑھیں تو جنت میں آپ کے لیے ایک درخت لگ جائے گا۔ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ، آپ نے کچھ کرنا ہے، پڑھنا ہے، تو آپ کا درجہ بلند ہوگا، خود بخود نہیں ہو جائے گا، تقدیر سے نہیں ہو جائے گا۔ اس کی تو ساری تعلیمات، خواہ وہ عبادات ہوں، معاملات ہوں، تو دین کا زور ہی سارا یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ برباد ہو گیا شخص جس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں۔ یہ ایسا طاقتور اصول ہے کہ اس پر عمل کرنے والا شخص کبھی محروم نہیں رہتا۔ کائزین پرنسپل، اس کو جاپان میں کائزین پرنسپل بولا جاتا ہے، اور اس کو جاپانی انڈسٹری اور اکانومی کی کامیابی کی سب سے بنیادی ستون مانا جاتا ہے اس قانون کو، جو میں نے ابھی حدیث بتائی آپ کو۔ تو تحقیق بتاتی ہے کہ دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کی اکثریت ایسی تھی جو تقریباً 85%، جو پچھلی 2 صدیوں میں جن لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کیا گیا ہے، وہ تھے جنہوں نے نامساعد حالات میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا، بلکہ ان کی بھاری اکثریت سے انتہائی بدقسمت بھی تھی۔ انہیں زندگی میں کمر توڑ دینے والی ناکامیاں اور عظیم شکستیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آگے بڑھتے رہے۔ وہ نہ صرف خود ارب پتی بنے بلکہ اپنے سے وابستہ لاکھوں لوگوں کو بھی لاکھ پتی بنایا۔ میں نے ڈیل کارنیگی کی کتاب ہے ابراہم لنکن پڑھی ہے۔ یہ یقین کیجئے اس شخص کی کامیابیوں اور اس کی مقدر پہ میں رو پڑا تھا اس کتاب پڑھتے ہوئے۔ نوٹس فرام اے فرینڈ، ٹونی رابنس کی کتاب ہے نوٹس فرام اے فرینڈ، چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں اس نے اس کی کہانی لکھی ہے۔ یو کین کریٹ یور اون میریکلس، ایک نیپولین ہل کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اس نے ہونڈا، جس کی گاڑی آپ ڈرائیو کرتے ہیں، ہونڈا کی زندگی کی کہانی لکھی ہے۔ آپ رو پڑیں گے پڑھ کے، آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ شخص اتنا بدقسمت بھی کوئی شخص ہوتا ہے کہ جو ساری عمر لگا کے جب قدموں پہ کھڑا ہونے لگے تو کوئی زلزلہ آ جائے اور کبھی قحط پڑ جائے۔ تو آپ جب وہ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا جو آپ کی ناکامیاں ہیں اور نالائکیاں ہیں وہ تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جو آپ نے زندگی میں غلطیاں کی ہیں ان کا تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جتنی بڑی غلطیاں بڑے لوگوں نے کی۔ میاں محمد شریف نے عمر بھر کی محنت کے بعد جب بڑے پیمانے پر اپنا بزنس کھڑا کیا تو ساتھ ہی بھٹو حکومت نے تمام تر انڈسٹریز کو حکومت کی ملکیت میں لے لیا، قبضہ کر لیا ساری۔ اس وقت جب تمام دوسرے سرمایہ کار ملک سے بھاگ گئے اور مایوس ہو کے چھوڑ گئے، اس شخص نے دوبارہ سے معمولی سطح سے کام دوبارہ سے بھٹی لگائی اور فوت ہوا تو اس وقت 12 ملنے تھی۔ تو انسانی کامیابی اور ناکامی سے متعلق جب قسمت پر یقین پیدا ہوتا ہے تو اس کے کئی نفسیاتی نقصانات ہوتے ہیں۔ پہلا نقصان سستی اور کالی، دوسرا نقصان محنت سے فرار، تیسرا نقصان اپنی ذمہ داریوں اور غلطیوں کو تسلیم کرنے سے انکار، چوتھا نقصان ذہنی جمود، پانچواں نقصان منفی سوچ، ناشکری کے جذبات، چھٹا نقصان ایک محروم اور ناکام زندگی، ساتواں نقصان ایسی زندگی سے پیدا ہونے والی ایک مایوس اور مجرمانہ سوچ، آٹھواں نقصان ترقی کے عمل میں رکاوٹ، نواں نقصان ایسا انسان معاشرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہونے کی بجائے الٹا بوجھ بن جاتا ہے۔ یہ چند نقصانات ہیں جو یہ غلط تصور ہمیں پہنچاتا ہے۔ اس کے برعکس ہمیں اسلام مستقل ترقی، کامیابی، بھلائی کا راستہ دکھاتا ہے اور ایسی تعلیمات دیتا ہے کہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ ہمارے ایسے ایکشنز ہمیں ریکمینڈ کرتا ہے، سجیسٹ کرتا ہے، ایجوکیٹ کرتا ہے ہمیں
کہ جن کی مدد سے ہم نہ صرف اس زندگی میں بلکہ اگلی زندگی میں بھی بڑے آدمی بن سکتے ہیں، ایک باعزت اور کامیاب مقدر اور زندگی گارنٹی کر سکتے ہیں۔ تو آخر میں اقبال کے 3 شعر سناؤں گا اسی تصور پر، کیونکہ اقبال کی جو فلسفی ہے مقدر کے بارے میں وہ وہی ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو زندگی ہے پائندگی ہے، باقی ہے جو کچھ سب خاک بازی، وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، جس سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے، تیری قندیل ہے تیرا دل، تو آپ ہے اپنی روشنائی۔ تو اس کو سمجھیے، اس کو جانیے، اور یہ جو بڑی رکاوٹیں، ذہنی رکاوٹیں ہیں، ان سے بچیے، اپنے آپ کو اپنی سیلف ایجوکیشن پہ توجہ دیجیے۔ جیسے حضرت علی کا قول ہے کہ اپنی سوچوں کی نگرانی کرو، اپنی سوچوں کی نگرانی کیجیے کہ آپ کہیں ان میں سے کسی ایسی رکاوٹ کا شکار تو نہیں ہو رہے کہ آپ کا ذہن آپ کو کہیں پہ بلاک تو نہیں کر آگے بڑھنے سے۔ تو دوسرے اس کے آپ حصے کی طرف آتے ہیں کہ ہماری جو صلاحیتیں ہیں اور ہماری جو انٹیلیجنسز ہیں، ہمارا پوٹینشیل جو ہے، ہمارا ٹیلنٹ جو ہے، اس کو ہم کیسے بہتر بنائیں۔ ظاہر ہے میں نے ایک ایسے معاشرے کی مثال دی جس میں ہم سب پلے بڑھے۔ یہ معاشرہ ہمیں پروگرام اس طرح کر دیتا ہے کہ ہم نالائق ہیں، ہمارے اندر کوئی آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور ہم اگر کوئی بڑے خواب دیکھنا شروع کر دیں، ہمارے اندر کوئی ایک آدھ بندہ اس کو پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ نو یا بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے، تو ڈسکریج کیا جاتا ہے آگے بڑھنے سے۔ تو یہ ضروری ہے کہ میں آج آپ کو کچھ ایسی ٹیکنیکس، میتھڈس بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ اپنی جو آپ کے اندر، جیسے ہم نے پچھلی ایکسرسائز کی تھی، آپ نے جانا تھا کہ آپ کے اندر کون سا ایریا آف ایکسیلنس ہے، تو اس ایریا آف ایکسیلنس کو کیسے ہم بہتر بنائیں اور اس سے زیادہ کیسے بینیفٹ لیں آگے بڑھنے کے لیے زندگی میں۔ تو اس پہ اگلے اس سیشن میں ہم اب بات کریں گے جی۔ تو برائن ٹریسی لکھتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مالی کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنی تخلیقی صلاحیتوں، اپنا علم، اپنی مہارتیں اور نتائج کو بہتر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کی دنیا میں اصل میں جن لوگوں کو زیادہ معاوضہ ملتا ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے علم، مہارتوں اور صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے مسلسل کوشاں رہتے ہیں، تو اپنے اوپر انویسٹ کرتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں، اپنی سکلز کو امپروو کرنے میں۔ بطور انسان پیدائشی طور پر آپ کے اندر بے شمار صلاحیتیں ہیں، آپ ان صلاحیتوں کو بڑھا کر اور ان کو بہتر بنا کر اپنی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ کی صلاحیتیں، سکلز بہتر ہوئیں گی، آپ ترقی کرتے جائیں گے، آپ اپنی صلاحیتوں کو بڑھا کر منفرد انسان بن سکتے ہیں۔ آپ اس وقت جو بڑی جائنٹ کمپنیز ہیں دنیا میں، علی ایکسپریس ہے، علی بابا ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، گوگل ہے، یوٹیوب ہے، اب یہ لوگ ڈگری بیس نوکریاں نہیں دیتے ہیں، یہ اسکل بیس نوکریاں دے رہے ہیں۔ اسکل دیکھتے ہیں کہ کتنا اسکلفل ہے ایک شخص، تو یہ اسکلز کا دور ہے۔ اور خاص طور پہ اب جب ای کامرس نے دنیا کے ڈائنامکس بدل دیے ہیں اور ڈیجیٹل کرنسی ریپلیس کرنے جا رہی ہے ایک پرانے، شاید بینکنگ سسٹم ہی اس کی وجہ سے ختم ہو جائے، یہ بھی خطرات ہیں۔ اور 2030 تک کہا جا رہا ہے کہ کمپیوٹر انسانوں سے زیادہ ذہین ہو جائیں گے، اور ان کی 2050 تک انسانی جو کمپیوٹرز کی پروسیسنگ سپیڈ ہوئے گی وہ اتنی ہو جائے گی جتنی پوری انسانیت کے مجموعی طور پر انسانی ذہنوں کی ہے۔ تو آپ اس دنیا میں جب آگے جا رہے ہیں اور بہت جلد اگلے 10-15 سالوں میں ایک ریولیوشن آپ کے سامنے کھڑا ہوگا، تو پھر آپ کی بتائیے کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں گی، اگر آپ نے سکلز اپنی جو 21ویں صدی کی جس سکلز حاصل نہیں کی ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر نہیں کیا، خود کو امپروو نہیں کیا ہوا۔ تو ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر جو ولیم جیمز مشہور سائیکالوجسٹ ہیں، ان کے مطابق ایک آدمی اپنی دماغی صلاحیتوں کے صرف 10ویں حصے کو ترقی دیتا ہے
ایک تحقیق کے مطابق ہم اپنی صلاحیتوں کو 92% تک بڑھا سکتے ہیں، اور کامیاب انسان بننے کے لیے آپ کو اپنی مہارتوں کو بہتر بنانا ہوگا، جس کے چند جو طریقے ہیں میں آپ کو ابھی بتاؤں گا۔ نمبر 1، بہتر ہے اگر آپ کے پاس کاغذ ہے اور پینسل ہے تو آپ نوٹ کرتے جائیے، کیونکہ یہ ٹپس ہیں جو بعد میں ہو سکتا ہے۔ جی، تو نمبر 1 آپ نے یہ کرنا ہے کہ بڑا یہ زبردست عمل ہے، میں نے یہ غالباً جوزف مرفے کی کتاب میں پڑھا تھا کہ جتنی زیادہ مشق اتنا زیادہ نکھار۔ آپ روزانہ کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہتر بنائیں، اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کائزن پرنسپل کو پہ عمل کریں، اور جاپانی قوم کی طرح اپنی اور ٹویوٹا کمپنی کی طرح اس عمل کی بنیاد پر اپنی زندگی بدلیں۔ امام غزالی، جنہیں سید المصنفین کہتے ہیں اور جن کے پائے کا مصنف دنیا میں بڑے کم لوگ ملتے ہیں آپ کو، جن کی عیال علوم کو آج بھی یورپ میں مدر آف بکس کہتے ہیں، کہا جاتا ہے، اور جنہیں اور ان کی محض تحریروں کی بنا پر جنہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلامی تاریخ کی پراثر ترین شخصیت بھی مانا جاتا ہے۔ تو یہ کیسے بنے؟ انہوں نے 20 سال کی عمر میں لکھنا شروع کیا تھا، 200 کے قریب کتابیں لکھی ہیں، ہر روز کم از کم 16 صفحات لکھنے کا معمول تھا، عادت تھی۔ اسی مشق نے انہیں چند ہی سالوں میں ان کی شہرت کو مشرق اور مغرب میں پھیلا دیا تھا، اور شہرت کے اس درجے پہ یہ پہنچے تھے کہ انہیں 5ویں صدی ہجری کا مجدد اسلام کہا گیا تھا۔ انہیں حجت الاسلام جیسے القاب بھی دیے گئے۔ اسی طرح مشہور یورپی مفکر جارج جو برنارڈ شاہ سے روزانہ 5 صفحات لکھنے کا معمول بتایا جاتا ہے، اور اس کا یہ معمول 9 برس تک جاری رہا۔ تو آپ کسی بھی شعبہ میں ہوں، کسی بھی صلاحیت کو بڑھانے کی مسلسل مشق کریں اور باقاعدگی سے کریں، اور کچھ عرصہ بعد آپ کو اس کے نتائج ملنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یوز اٹ اور لوز اٹ۔ تو جتنی زیادہ مشق ہوگی آپ کی صلاحیت میں اتنا ہی نکھار آئے گا۔ اور واضح رہے کہ یہ جو اولمپک گیمز ہیں، 10 سیکنڈ کی جو 100 میٹر کی دوڑ ہوتی ہے، اسے جیتنے کے لیے تقریباً 6 تا 10 سال اور روزانہ تقریباً 10 گھنٹے کی پریکٹس کرنا پڑتی ہے اس ایتھلیٹ کو۔ تمام کامیاب لوگوں نے، خاص طور پر کھیل اور شوبز کے شعبے میں جو سپر سٹارز ہیں، انہیں کم از کم 10 سال لگے ہیں مسلسل محنت اور مشق کے بعد عروج حاصل کیا انہوں نے۔ اپنے شعبہ میں عروج حاصل کرنے کے لیے آپ کو بھی روزانہ کی بنیاد پر اپنے متعلق صلاحیت کو بہتر بنانے کی مشق کرنا ہوگی۔ اس مشق سے آپ تقریباً 80% ایسے لوگوں کو پیچھے چھوڑ جائیں گے جو یہ مشق کرنے کو تیار نہیں۔ تو دوسری ٹپ جی، آپ مختلف صفات، اوصاف، خصوصیات، ذہانتوں اور صلاحیتوں کا مجموعہ ہیں۔ آپ اپنی ان تمام مثبت چیزوں اور خوبیوں کی ایک لسٹ بنائیں، بڑی سے بڑی، چھوٹی سے چھوٹی خوبی اس میں شامل کریں، مثلا سچائی، دیانتداری، دوسروں کا احترام، اچھا لباس، صفائی ستھرائی، وقار، اچھی آواز، صحت، تحریر، تقریر، شاعری، موسیقی، لوگوں کی مدد، اعلیٰ اخلاق، مطالعہ کی عادت، جو بھی ہیں لکھ لیجئے۔ اس فہرست کو روزانہ صبح اٹھنے کے بعد پڑھیے، کم از کم ایک بار۔ اس کے بعد ان خوبیوں کے متعلق خوشی محسوس کریں۔ یہ بظاہر انتہائی سادہ ٹیکنیک ہے، لیکن بڑی آزمودہ اور مفید مشق ہے۔ ہمارے ساتھ وہ جوائن کیا ہے ہماری ریڈ پاکستان کی ہماری گلف کی پریزیڈنٹ ہیں سیدہ نمیرہ صاحبہ، یہ بڑی مشہور سائیکالوجسٹ ہیں۔ میں ان کو بھی، اگر یہ مجھے سن رہی ہیں تو اس کے میں سن نہیں پاؤں گا کیونکہ میں نے ادھر یہ آن کیا ہوا ہے، تو ان کو اس سیشن کے بعد میں ان سے بھی اس کے متعلق انپٹ لینا چاہوں گا، میں اگر وہ موجود ہیں سیشن کے اندر۔ اوکے جی، نمبر 3، صبح اٹھتے ہی اور رات کو سوتے وقت، صبح کو اٹھتے وقت سب سے پہلا کام
اور رات کو سوتے وقت سب سے آخری کام یہ کریں کہ آرام سے بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں، پورے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں، 10 لمبے اور گہرے سانس لیں، آنکھیں بند ہونی چاہیے۔ آپ کسی مخصوص صلاحیت کے متعلق فکر تخلیق کریں، مثلا میری یادداشت بہت اچھی ہے۔ صلاحیتوں کا اب آپ جان چکے ہیں کہ کتنی صلاحیتیں ہیں آپ کے اندر، تو ہم نے 3 سیشنز لگا لی ہیں اس بات پہ۔ اس فکرہ تخلیق کریں اور اس فکرے کو 10 بار دہرا لیں۔ میں نے ایک مثال دی کہ میری یادداشت بڑی اچھی ہے، پھر محسوس کریں کہ آپ کی صلاحیت میں اضافہ ہو رہا ہے، کہ واقعی آپ کی یادداشت بڑی اچھی ہے۔ اور بھی ایسی بے شمار ٹیکنیکس ہیں جن کی مدد سے آپ اپنی صلاحیتوں کو بڑھا سکتے ہیں، اور یہ بڑا آسان ہے اور ایک ناکام زندگی گزارنے سے زیادہ آسان ہے۔ تو یہ آپ کو 21 دنوں کے اندر تبدیلی نظر آئے گی۔ تو جو چوتھی ٹیکنیک ہے یہ بڑی زبردست ہے اور بہت ہی پاورفل، یہ کبھی ناکام نہیں ہوتی اور یہ ہمیشہ کام کرتی ہے بڑی سادہ سی، آپ نے بڑی سنا ہوگا اس کے بارے میں، اور یہ نتائج بھی ہمیشہ دیتی ہے، تو اسے آزمائیے ضرور۔ شکر، جب آپ نے اپنی صلاحیتوں کو جان لیا ہے تو ان پر اپنے رب کا شکر تو بنتا ہے جس نے یہ صلاحیتیں آپ کو عطا کی ہیں، تو اس پہ شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ جو بھی آپ کی صلاحیت تھی، مجھے ایک سنیپ شاٹ بھیجا ایک یہاں سے نوجوان نے کہ 100% تھا انٹرپرسنل انٹیلیجنس۔ واو، مطلب یہ انٹرپرسنل انٹیلیجنس ایک ایسی انٹیلیجنس ہے جو آپ کو، اگر آپ شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا سیاستدان بننا چاہتے ہیں یا پبلک سپیکنگ میں آنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اصل میں اسی صلاحیت کی ضرورت ہے۔ تو اس جو ٹیکنیک ہے شکر کی ٹیکنیک، اس کے پیچھے بنیادی اصول یہ ہے کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 غالباً کہ تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ جی، تو شکر ادا کریں تاکہ آپ کو اور زیادہ ملے۔ آپ کی صلاحیتیں آپ کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، آپ کی سب سے بڑی دولت ہے۔ جدید دنیا اب اس کو تسلیم کر چکی ہے۔ آج کی دنیا میں وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں جو بیرونی عوامل پر انحصار کے بجائے اندرونی صلاحیتوں پر انحصار کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے شکر ادا کرنا بڑا ضروری ہے۔ آپ کسی بھی صلاحیت جس کو آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں کو ذہن میں رکھ کے ایک فکرہ تخلیق کریں۔ مثلاً میں ایک اچھا باؤلر ہونے کی صلاحیت پر اپنے رب کا شکر گزار ہوں۔ صبح اٹھتے اور رات کو سوتے وقت کم از کم 10 بار اس فکرہ کو دہرائیں اور اس کے ساتھ شکر گزاری کی کیفیت طاری کریں۔ اچھا جی، آپ 10 بار لکھ بھی سکتے ہیں اور 10 بار زبانی بول بھی سکتے ہیں۔ کچھ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ اگر آپ دل میں بھی بول لیں، الفاظ ہل جائیں تو کافی ہے۔ کچھ کے مطابق اتنی آواز ہونی چاہیے کہ یہ آپ کے کانوں تک سنائی دے یہ فکرہ، تاکہ آپ کا سب کانشیس اس کو ریسپونڈ کرے، یہ اس کے اندر سٹور ہونا شروع ہو جائے۔ اچھا جی، اور اس کے ساتھ آپ نے کیفیت بھی طاری کرنی ہے کہ یہ شکر گزاری محض الفاظ کی ادائیگی نہیں ہے، شکر گزاری اصل میں دل اور ذہن کی کیفیت کا نام ہے، اور یہ ایک طرز فکر ہے۔ یہ طرز فکر اپنانا ہوگا آپ کو، اپنے دل کے اندر یہ خیال لائیں کہ شکر گزاری کے جو یہ شکر گزاری ہے اسے اپنے اندر محسوس کریں کہ آپ اپنے اس ٹیلنٹ کی وجہ سے بڑے خوش ہیں، مطمئن ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ ٹیلنٹ دیا، تو یہ ٹیلنٹ بڑھتا جائے گا۔ یہ ایک آفاقی قانون ہے۔ یہ شکر گزاری ایک ایسا جوہر ہے جو کہ کیمیائے زندگی ہے۔ امام غزالی کی کتاب ہے منہاج العابدین، بہت خوبصورت کتاب ہے، اور اس میں لکھتے ہیں کہ نعمتوں کے شکر کرنے سے پھر طرح طرح کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، اور ایسی نعمتیں ملتی ہیں کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اور اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہے اس کی، اور انہیں اختیار کیا جائے تو انہیں اختیار کریں اور ان میں غفلت نہیں ہمیں کرنی چاہیے۔
منہاج العابدین میں لکھے. حدیث میں ہے کہ نعمتیں جنگلی جانوروں کی طرح بھاگ جانے والی ہوتی ہیں، انہیں شکر گزاری کے ذریعے قید کر لیا کرو. اب بدقسمتی یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت اس قانون کی خلاف ورزی کرتی نظر آتی ہے اور ہر وقت کسی نہ کسی بات پہ پریشان اور شکوہ گو رہتی ہے. اور وہ قرآن میں ہے کہ میرے بندوں میں شکر گزار تو کم ہی ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا کے شاید 95% لوگ بڑی کامیابیوں سے محروم رہتے ہیں. تو ایک شکایت کرنے والا انسان، ایک ناخوش انسان، ایک غیر مطمئن انسان، اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت نہیں رہتی، جس کی وجہ سے ایک وہ بہت ساری چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے جس کے لیے وہ حقدار تھا. کیونکہ شکر گزاری نعمت کا ایک ذریعہ ہے، اور شکر گزاری سے نعمت باقی رہتی ہے اور اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور ناشکری کرنے سے اس کو زوال آتا ہے اور یہ چھن جاتی ہے. قرآن میں ایک جگہ اور ہے، مفہوم میں تو بتا رہا ہوں آپ کو، کہ ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی تو اللہ نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا. تو ہم میں سے جو اس قانون کو سمجھے گا وہ ہر وقت شکر گزاری کرے گا، اور صرف صلاحیتوں، آشائشوں اور کامیابیوں پر نہیں بلکہ مصیبت، پریشانیوں اور ناکامیوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں. عادت بنا لیں. حقیقت میں یہ بھی نعمتیں ہیں جن کے بہت سارے فائدے ہیں. ناکامی انسان کو عقل مند بناتی ہیں، مشکلات ہمیں مضبوط کرتی ہیں، بیماریاں ہمارے گناہوں کو کھا جاتی ہیں، اور ان مصیبتوں کے عوض ہمیں جو اخروی فائدے حاصل ہوتے ہیں ان کا تو شمار ہی نہیں ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ ہر خوشی اور ناخوشی پر اللہ کی حمد و شکر ہے. میری عادت ہے، میں بڑے عرصے سے میری گاڑی میں کاؤنٹر پڑا ہے، تو میں جیسی گاڑی میں بیٹھتا ہوں، جو مجھے وقت ملتا ہے گھر سے آفس جانے کا یا آفس سے کہیں اور جانے کا، تو اس میں چند تسبیحات کرتا ہوں. اور یہ میں پچھلے کئی سالوں سے کر رہا ہوں. کئی بار نہیں کر پاتا، اور لیکن زیادہ تر میں کرتا ہوں. تو ان میں سب سے پہلے میں شکر کی تسبیح کرتا ہوں کہ اللہم لک الحمد لک شکر عدد خلقہ، جتنی اللہ کی مخلوق ہے اتنا شکر. اور ساتھ میں محسوس کرتا ہوں. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت ہی آسان کام ہے. میں نے شروع میں کہا تھا پہلے سیشن میں کہ آپ کو کچھ مخصوص کام کچھ مخصوص انداز میں کچھ مخصوص وقت کے لیے کرنے ہوں گے. یہی کامیابی کا سیکرٹ ہے. تو اپنی صلاحیتوں کے مثبت استعمال کریں، رونا پیٹنا چھوڑیں، اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کوششیں جاری رکھیں، اور اس کے بدلنے میں ملنے والی کامیابی پر شکر ادا کریں. تو آپ پر نعمتوں کی بارش ہوئے گی. ہم آگے کہیں بتائیں گے جہاں پہ میں نے بات کرنی ہے نا ناکامیوں اور کامیابیوں پر جس سیشن میں، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے لوگ تھے جنہیں زندگی میں کتنی بڑی بڑی ناکامیاں ہوں، تو آخر میں جا کے کیسے انہیں کامیابیاں ملی. تو دی مومنٹ یو کوئٹ یو لوز. تو کوئٹ نہیں کرنا، ناکامیاں بھی ہو رہی ہیں تو اس پہ بھی شکر ادا کریں اور آگے بڑھتے رہیں. تو شکر گزاری کی جو اہمیت ہے، فضیلت ہے، اس پہ عیال علوم میں بڑا کچھ لکھا ہے امام غزالی نے. تو وہ بھی آپ پڑھیے. غالباً تیسرے والیوم میں شکر گزاری پہ بحث کی ہے امام صاحب نے، پورا چیپٹر ہے، اور اس کے سارے فضائل اور بڑی انٹلیکچوئل ڈبیٹ کی ہے. تو جب بھی اپنی صلاحیتوں کا خیال دل میں آئے الحمدللہ کہیں، الحمدللہ، اللہم لک الحمد لک شکر کہیں، اور تجھے اپنی عادت بنا لیں. آپ کا 1 منٹ 2 منٹ لے گی یہ روزانہ کی ایکسرسائز، لیکن یہ ایکسرسائز کے جو فوائد ہیں ان کا شاید آج آپ کو اچھی پوری طرح تصور بھی نہیں. تو جی 5ویں جو ٹپ ہے وہ ہے اپنی صلاحیتوں کو ملک اور معاشرے اور لوگوں کی مدد اور بہتری کے لیے استعمال کریں. لا آف انرچمنٹ، میں اس پہ سیشن پورا رکھا ہے میں نے. اور اپنی صلاحیتوں کو دوسرے لوگوں پر خرچ کریں. واضح رہے کہ آپ بطور مسلمان افضل ترین امت ہیں، اور اس فضیلت کا سبب لوگوں کا فائدہ ہے. آپ کسی بھی شعبہ سے متعلق ہوں تو آپ دوسرے لوگوں کے کام آ سکتے ہیں. آپ ان کے جائز قانونی امور میں ان کی مدد کر دیں تو بھی بڑی بات ہے. جب آپ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں
اور اپنے ہنر سے دوسرے لوگوں کے کام آتے ہیں تو اس سے آپ کے ہنر میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ ایک استاد اپنے فارغ وقت میں غریب بچوں کو مفت پڑھا دے 1 گھنٹہ، ڈاکٹر کسی غریب محلہ میں جا کر مفت دوائیاں تجویز کر دے، ایک وکیل عوام مختلف قسم کے قوانین، لوگوں کے حقوق، ان کے پابندیوں کے بارے میں تعلیم دینا شروع کر دیں۔ اگر سارے لوگ اس طرح کرنا شروع کر دیں کہ وہ میں نے پڑھا تھا کہ امریکہ میں یہ کلچر ہے اور لوگ اپنی آمدن کا 10% اپنی سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، تو آپ جب ایک بڑی تعداد لوگوں کی کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دے گی تو کتنی بڑی تبدیلی آئے گی سوسائٹی کے اندر، بہتری کے اندر، تو وہ تو ہوگا امپیکٹ، لیکن اس سے آپ اپنے پیشہ میں بڑے بہتر ہوں گے۔ آپ کی جو پروفیشنل سکلز ہیں ان کی اور اپنی جو متعلقہ صلاحیت ہے وہ بڑی انرچ ہوگی، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو جی یہ آج کے لیے اتنا ہی، سیلف اویئرنیس پہ ہمارا یہ تھا یہ آخری سیشن، اور مجھے یقین ہے کہ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ آپ اپنا دیجیے گا، ہمیں ان پٹ بھی دیجیے۔ میں ابھی اس کو یہاں سے ڈسکنیکٹ کر رہا ہوں تاکہ اگر آپ میں سے کوئی بولنا چاہیں تو بات کر سکتے ہیں۔ اگر سیدہ صاحبہ ہمیں سن رہی ہیں تو ان کی جو میں نے ابھی ٹپس دی ہیں تو سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو آپ شیئر کرنا چاہیں تو ہم سے کر سکتے ہیں، اور آپ میں سے کوئی اگر بات کرنا چاہے، ان پٹ دینا چاہے، کمنٹ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ آئی فون کہہ رہا ہے کہ جی ایکسلنٹ سیشن، I wanted to ask questions but saving it for next session. جزاک اللہ خیر سر، ماشاء اللہ موٹیویشنل سیشن، سبحان اللہ۔ I have a question. جزاک اللہ خیر سر، ماشاء اللہ موٹیویشنل سیشن۔ جی کچھ سوالات ہیں، اگر آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں، پھر اس کے بعد سر کوسچن بالکل تھے، اور میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا لینتھی ہو گیا سیشن، لیکن پھر بھی دل کر رہا تھا کہ ہم سنی جائیں، تو کیوں نہ اس کو ہم کوسچن تھوڑا سا اگلی دفعہ اس طریقے سے کر لیتے ہیں کہ کوسچن آنسر کا تھوڑا سا ڈیوریشن بیچ میں ایڈ کر لیتے ہیں، تاکہ میں کیونکہ ٹائم 12:15 ہو گئے ہیں، ہمارے ساتھ ای میلز بھی ہیں، تو اگر سارے کمفرٹیبل ہیں تو میں پوچھ لیتا ہوں۔ Six new messages. Thank you so much, sir. ہم نہ جانا چاہ رہے ہیں. Very informative, sir. Thanks, sir. Thank you very much for fruitful session. Very helpful. It was an excellent session. چلیں جی، بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا۔ ظاہر ہے اس سے بڑا ہمت ملتی ہے کہ ہم کچھ کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہی کر رہے ہیں، اور جی آپ کنکلوڈ کر دیں۔ ہاں جی سر، کنکلوڈ میں ظاہر آپ اتنا اچھا سیشن کیا ہے کہ میں اب اس کو کیا کنکلوڈ کروں، بس ایک سب کو میں سب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ سیشن جب نیکسٹ ٹائم ہم سرکولیٹ کر دیتے ہیں 30 منٹ پہلے، تو اس کو ہم اپنی فیملی میں، فرینڈز میں، کولیگس، یونیورسٹی کے گروپ ہیں ہمارے، ظاہر ہے یونیورسٹی کا فیس بک گروپ ہوتا ہے، تو ہر جگہ پہ سرکولیٹ کر دیں تاکہ میکسیمم لوگ اس کو جوائن کر سکیں۔ میں نے کبھی اتنا تھورو اور ویل ریسرچ اور فیکٹ بیسڈ لیکچر ظاہر بہت کم سنے، حالانکہ مجھے 10-12 سال ہو گئے ایکٹیویزم میں، تو یہ ایک اپرچونٹی ہے ہم سب کے لیے۔ تو میں جس دن سیشن ہوتا ہے اسپیشلی اپنے ریسٹورینٹ سے جلدی آ جاتا ہوں یہ سیشن سننے کے لیے، تو میرے کچھ کوسچن بھی تھے اور میرے اپنے بزنس سے ریلیٹڈ تھے، تو جاتے جاتے میں پوچھ ہی لیتا ہوں، چلیں مجھے موقع مل رہا ہے کیونکہ مجھ سے رہا نہیں جا رہا۔ اچھا سر، ایک ہے اسٹڈی، ٹھیک ہے ہم پڑھتے ہیں، ہمیں اس سے مطالعہ حاصل ہوتا ہے، لیکن ایکسپیرینس اور اسٹڈی کو، ایکسپیرینس اور مطالعہ کو، یہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں، کیونکہ ہم کتابیں پڑھ پڑھ کے کوئی میرے خیال میں بزنس شروع نہیں کر سکتے، میں مائٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو ایکسپیرینس ہمیں پریکٹیکل کرنے سے آتا ہے، جو ہمیں اسکل پریکٹیکل کرنے سے آئے گی، وہ ہمیں کتابوں سے نہیں آئے گی۔ تو ان چیزوں کو آپ کیسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں؟ عثمان، بہت ہی اہم سوال کیا آپ نے، اور بڑا ریلیونٹ کویسچن ہے۔ برائن ٹریسی لکھتا ہے، میرا ایک دوست تھا
تو اس نے کہا جی مجھے میرے پاس آیا, کہتا ہے کہ تو یار بڑے 40 سال سے لیکچرز دے رہا ہے کامیابی پہ, اور خاص طور پہ مالی کامیابی پہ, میرا کاروبار نہیں چل رہا, میں کیا کروں. یہ اس نے اپنی کتاب کریٹ یور اون فیوچر میں لکھی ہے یہ بات. تو میں نے اسے کہا مطالعہ کرو. کہتا ہے یار استاد اس کا کیا تعلق مطالعہ کے ساتھ, بزنس کا کیا تعلق. تو میں نے کہا بس میں نے بتا دیا تمہیں. کچھ عرصے بعد دوبارہ بات ہوئی, اس نے مجھے ڈنر پہ بلایا, تو اس نے کہا کچھ مجھے بھی مشورہ دے دو, میں تو بڑا پریشان ہوں, کاروبار نہیں چل رہا. میں نے اسے کہا مطالعہ کرو. اس نے سیریس نہیں لی میری بات. اس کے بعد کہتا ہے تیسری ملاقات میں پھر اس نے مجھ سے پوچھا, تیسری بار پھر میں نے اسے یہی بات کی. تو کہتا ہے میں نے کہا کہ تم صرف اس پہ عمل کرو, باقی اس کے بعد مجھے ملنا. کہتا ہے مجھے کوئی 1.5 سال بعد ملا وہ شخص. کہتا ہے کہ میرا کاروبار ابھی اس سے کوئی 10 گنا زیادہ پھیل چکا ہے جہاں پہ میں کھڑا تھا, اور جو تم نے مجھے نصیحت کی تھی میرے کام آ گئی. اچھا اصل میں فرق آپ نے کہا کہ ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے آپ. میں نے ایک دفعہ بڑی انویسٹمنٹ کی, میں آپ کو اب آنےسٹلی یہ اعتراف کروں کہ تقریباً 1 کروڑ روپے ضائع کر چکا ہوں. آئی ایم اے فیلئر ان انٹرپرینورشپ. کیڑا میرا موجود تھا, میں کرتا رہتا ہوں, اور ماں باپ کے بڑے پیسے ضائع کیے. میں نے ایک دفعہ ایک جگہ انویسٹمنٹ میں, آپ یقین کیجیے 48 لاکھ روپے دبا دیے. نقصان ہوا تو میں بڑا, وہ جیسے سارے لوگ کرتے ہیں ملامت, اور جس کی وجہ سے نقصان ہوا تھا اس پہ کئی سال اڑتا رہا میں کہ اس نے مجھے اس کی وجہ سے نقصان ہوا اتنا. میں ایک دن 100 Unbreakable Principles of Business Success کتاب ہے, اس کا اردو ترجمہ مجھے ایک نظر آیا ایک بک سٹال پہ, تو میں نے یہ کتاب اٹھا لی. میں وہ کتاب پڑھتے پڑھتے یقین کیجیے رک گیا, اور اس نے مجھے جھنجھوڑ دیا کہ میں نے کہا میں اگر یہ کتاب میں نے اس انویسٹمنٹ سے پہلے پڑھی ہوتی تو میرا 48 لاکھ روپیہ بچ جاتا. یہ امپیکٹ ہے. آپ جب بزنس بکس پڑھتے ہیں, آپ جب سیلف ہیلپ بکس پڑھتے ہیں, تو آپ ان لوگوں کی زندگیوں سے سیکھتے ہیں جنہوں نے وہی کام کیے تھے اور بڑے نقصان اٹھائے تھے جو آپ کرنے جا رہے ہیں. تو آپ کی جو اس کے جو پروفیشنل آپ کا وزڈم ہے وہ بڑھ جاتا ہے. آپ مثلاً آپ پڑھ رہے ہیں, فرض کریں آپ نے اسٹیون کووے کو پڑھا ہے, وہ بزنس پہ لکھتا ہے. زگ زیگلر بڑا لکھتا ہے سیلز پہ اور بزنس پہ. تو اب وہ زگ زیگلر کا 50 سال کا ایکسپیرینس ہے کامیاب اور ناکام لوگوں کی انٹرپرنورز کی زندگی پہ تحقیق کرتے ہوئے. دنیا بھر کی ملٹی نیشنل کارپوریشنز اور کمپنیز کو جا کے لیکچرز دیتا ہے, ان سے انپٹ لیتا ہے, ان کے ساتھ رابطے میں. تو ہی نوز کہ دنیا میں کیا رجحانات ہیں, ناکامیاں کس وجہ سے ہو رہی ہیں, لوگ کیوں لوگ کامیاب ہو رہے ہیں, کیوں لوگ ناکام ہیں, کیوں جو بلینئرز ہیں وہ ریڈیو پہ آ جاتے ہیں, اور کیوں ریڈیو والے بلینئرز بن گئے. تو آپ اس ایک کتاب پڑھ کے, اس کی ایک کتاب پڑھ کے, اس کا 50 سال کا جو وزڈم ہے اس فیلڈ میں, اس فیلڈ میں جس فیلڈ میں آپ نے کام شروع کیا ہے, وہ اس ایک کتاب سے حاصل کر لیں. تو پھر آپ یہ کہیں کہ اس سے آپ کی کوئی یہ آپ نے سوال کیا نا, یہ بیسکلی ریلیٹڈ ہے لا آف انٹرپرینورشپ پہ, جو ہم آگے سیشن کریں گے. اس میں میں لمبی ہو جائے گی, بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی بات, پورا گھنٹہ ہم نے اس کے لیے رکھا ہے. میں کوشش کروں گا کہ پہلے تو میں نے آگے جا کے رکھا ہے, شروع میں اس کو 1-2 سیشنز کے بعد ہم انٹرپرینورشپ پہ بات کر لیں گے تفصیل میں اس کے ایسپیکٹ پہ انشاءاللہ. چلیں صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے سر. اگلے لیکچر کا کیا ڈے ہوگا, ٹائم؟ جی ویسے تو ہم نے کل کرنا تھا, اور اب کل میں ہوں نہیں, میں سوات میں ہوں, تو کل تو نہیں ہو سکے گا. ہم سنڈے کو کر سکتے ہیں, پرسوں اگر آپ چاہیں, اگر آپ سب بالکل ٹھیک. سنڈے کو سر ٹاپک کیا ہوگا؟ ٹاپک ہوگا جی گول سیٹنگ. گول سیٹنگ. چلیں ٹھیک ہے, اوکے سر انشاءاللہ. اور یہ انٹرپرینورشپ والا کون سے نمبر لیکچر ہوگا؟ اس کو ہم رکھ لیتے ہیں ایک قانون ہم نے کر لیا. اب ہم یہ کریں گے کہ ہم آپ ایک قانون پہ لمبے سیشن اس کو میں بڑا اہمیت دیتا ہوں, اور میں چاہتا تھا کہ ہم اس کے سارے ایسپیکٹس ذرا ڈسکس کریں.
آئندہ ہم ایک قانون پہ ایک سیشن کریں اور آخر میں ہم کچھ جس طرح آج میں نے ٹیکنیکس بتائی ہیں اور جس طرح کل پچھلے سیشن میں ہم نے آن لائن ایکٹیویٹی کی تھی اس طرح کریں گے. اگلے سیشن میں ہم آن لائن ایکٹیویٹی نہیں کریں گے لیکن کچھ ٹیکنیکس میں بتاؤں گا. تو آپ بہتر ہوگا کہ آپ جو پارٹیسپینٹس ہیں ہمارے موجود اپنے رکھ لیں, کاغذ پین سے رکھ لیجیے گا. نمیرہ محسن صاحب بات کرنا چاہ رہی ہیں ختم کرنے سے پہلے, اگر آپ ان کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی ہماری مینٹور, ہماری بہن, ہماری قائد, ہماری اسپرچل لیڈر بھی ہیں اور سائیکولوجیکل لیڈر بھی ہیں اور بہت کچھ. فاروق بھائی یہ آپ کی ذرا نوازی ہے, ورنہ میں اتنی چیزیں اپنے اندر نہیں دیکھ سکتی. الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے. آج کا ماشاءاللہ سیشن بہت زبردست تھا اور بہت خوبصورتی سے آپ نے ہر چیز کو ریپرزینٹ کیا اور پیچھے کہنے والی کوئی بات نہیں رہ گئی. ابھی ایک برانچ ہے جو بالکل سمجھ لیں کہ انیشیل سٹیجز پہ ہے سائیکالوجی کی, اور اس کو ہم کہتے ہیں پازیٹیو سائیکالوجی. وہ ہمارے اندر یہی چیز کلٹیویٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے معاشرہ انسان کا اچھا ہوتا ہے اور ہوپ بڑھتی ہے اور انسان آہستہ آہستہ پھر ترقی کی منازل طے کرتا جاتا ہے. اور جیسے میزلوز کی ہیرارکی آف نیڈس کو آپ نے پڑھا ہوگا تو اس کے ٹاپ لیول جو ہے سیلف ایکچولائزیشن کے لیول تک جا پہنچتا ہے. تو وہ ٹاپ لیول وہ ہے جہاں پر انسان کو انسان کے ہونے کا احساس ہوتا ہے. اس کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ اپنی شکر گزاری, گریٹیچیوڈ ایٹیچیوڈ اس کو کہتے ہیں, یعنی شکر گزاری کا ایک ایٹیچیوڈ, ایک اپنی پرسنالٹی کے اندر ایک چیز کو کلٹیویٹ کر لینا. پھر تھینک فلنس آتی ہے, گریٹ فلنس آتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں جہاں ہمیں اپنی جیسے آپ نے کہا کہ خوبیوں کو ریئلائز کرنا ہے, وہیں ہم نے دوسروں کی خوبیوں کو بھی ریئلائز کرنا ہے. اور یہ کائنڈنیس میں آ جاتا ہے, ریلیشن شپ بلڈنگ میں آ جاتا ہے, اور اپنی خوبیوں کو لوگوں کے لیے استعمال کرنا اور ان کو لفٹ اپ کرنا. پھر حرکت شکر گزار رہنا, آپ کے پاس جو بھی سکلز ہیں ان کو لوگوں میں بانٹنا. اس لیے کہ دریا کا پانی تبھی تک دریا کا پانی کہلاتا ہے جب تک وہ نکلتا رہتا ہے, ایک طرف سے آتا ہے دوسری طرف سے نکلتا رہتا ہے. اور پھر نیگیٹو موسٹ حالات میں بھی اپنا جو ویژن ہے اس کو پازیٹیو رکھنا, نیگیٹیوٹی کو اپنے اندر اترنے نہ دینا. اس لیے کہ آج تک کسی انسان کی زندگی میں کوئی ٹیسٹ ایسا نہیں آتا جو اس کے اندر ایک اس کی پازیٹیو کوالٹی کو انکور نہیں کرتا, اس کے اوپر سے پردہ نہیں ہٹاتا. پھر اس کے بعد جیسے آپ نے کہا مائنڈ فلنس, جہاں آپ ہیں آپ اس چیز کے بارے میں مائنڈ فل رہیں, اپنے اس سراؤنڈنگ میں رہیں. تو یہ آپ کے سیشنز ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں اور میں اس چیز کو بڑا لیک کر رہی تھی. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے ایسے ساتھیوں سے ملایا ہے, ایسے پیارے بھائیوں سے, بہنوں سے, بیٹیوں سے, بیٹوں سے, کہ جہاں پر وہ نا اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے رہا ہے ان چیزوں کو پھیلانے کا. میں سیکھ رہی ہوں, میں مسلسل سیکھ رہی ہوں. جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ. جی عثمان. ٹھیک ہے سر, ابھی کوشچن تھا ہیرا کا بھی ایک کہ فیئر کو کم کرنے کا کوئی طریقہ بتائیں. فیئر کو کم کرنا پہ بھی ایک سیشن رکھیں سر پلیز. اچھا میں آپ کو نا ایک بتا دیتا ہوں, سرن ٹپ ایک بتا دیتا ہوں. مجھے وہ سائیکالوجسٹ کا نام ذہن میں نہیں, میری کتاب میرے پاس پڑھی ہے. وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے کوئی عادت بدلنی ہے, کوئی نئی عادت اختیار کرنی ہے, یا آپ نے کسی خوف وغیرہ کو ختم کرنا ہے, تو بیسکلی آپ نے اپنے سب کانشیس مائنڈ کو پروگرام کرنا اس کے لیے. یہ مسائل آپ کو اس لیے درپیش ہوتے ہیں کہ آپ کا جو سب کانشیس مائنڈ ہے اس کے اندر مخصوص عادتیں, مختلف تصورات ریسٹور ہوتے ہیں. تو اس کو آپ جب پروگرامنگ کر لیتے ہیں, پروگرامنگ کرنا سیکھ لیں تو آپ کوئی بھی عادت بدل سکتے ہیں, کوئی بھی نئی عادت اڈاپٹ کر سکتے ہیں, کوئی پرانی عادت تک کر سکتے ہیں, اور یہ خوف وغیرہ کے خیالات جو ہیں یہ ختم کر سکتے ہیں. اچھا میں جب آپ کو اپنی سٹوری سے سمجھاتا ہوں کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں. میرے اندر ایک وقت آیا کہ جب میٹرک تک میں نے
مطالعہ کا مجھے بڑا شوق تھا, اسٹوری بکس, عمران سی, بہت کچھ پڑھا میں نے جو سب مجھے ملا. اس کے بعد کوئی 4 سال کے گیپ آیا کہ میری ریڈنگ ہیبٹ تھی نا, جو ریڈ فار پلیئر میں کرتا تھا, وہ ختم ہو گئی اور دوسری ایکٹیویٹیز میں انگیج ہو گیا. اور تو اس کے بعد جب مجھے محسوس ہوا کہ بڑا گیپ آ گیا, میں اب کیا کروں, تو مجھے یہ ٹپ ملی اس کی کتاب میں نے اس پہ عمل کیا. میں نے کیا کیا, میں نے کاؤنٹر لیا. ٹپ یہ ہے کہ آپ کے اندر جو بھی خوف ہے, اس خوف کے خلاف ایک کمانڈمنٹ آپ بنائیں گے. 4 فکروں پہ مشتمل ہوگی کمانڈمنٹ, اور مخصوص الفاظ ہوں گے. الفاظ مثلا کیا ہو سکتا ہے جی, میں روزانہ مطالعہ کرو. 3 الفاظ ہیں, یہ 4 بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ کمانڈ ہے, یہ کمانڈمنٹ میں روزانہ صبح دوپہر شام ریپیٹ کروں گا. اب 2 طریقے ریپیٹ کرنے کے میں نے پہلے بتایا کہ زبانی بھی ہو سکتا ہے, کاغذ پہ لکھ کے بھی ہو سکتا ہے. بڑا طاقتور چیز اگر آپ کاغذ پہ لکھتے ہیں. اور میں نے کیا کیا تھا, میں نے کاؤنٹر لیا جس سے میری وہ عادت بنی آگے, جو میں نے بتایا تھا تسبیحات کی. میں روزانہ تسبیح پڑھتا تھا. تسبیح یہ ہوتی تھی کہ روزانہ مطالعہ کرو, روزانہ مطالعہ کرو, روزانہ مطالعہ کرو. روزانہ میں یہ 1000 بار پڑھتا تھا. اتنا پڑھتا تھا کہ مجھے سنائی دیتا تھا کہ میں یہ الفاظ پڑھ رہا ہوں. تو یہ صبح دوپہر شام کریں, اگر نہیں کر سکتے تو صبح شام کریں, اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ایک وقت میں کریں. صبح کریں تو صبح اٹھتے وقت پہلا کام یہ ہونا چاہیے, رات کو سوتے وقت آخری کام یہ ہونا چاہیے, تاکہ آخری خیال آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں یہ جائے, یہ حکم جائے. تو 21 دنوں میں اس کے اندر یا 21 دنوں تک آپ کا یہ خوف, جو بھی آپ کوئی نئی چیز اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں, نئی سوچ, کوئی عادت ترک کرنا چاہ رہے ہیں, اس خوف کا خاتمہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو جو آپ نے کمانڈ دی ہوئے گی اپنے شخص میں, وہ ایکسیپٹ کر لے گا, وہ خوف انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. جی سیدہ فاطمہ زائفون. ہاں جی, thank you very much ڈاکٹر صاحب, excellent session, I completely loved it. جی جی ڈاکٹر ہمارے بھاگ جاگے ہیں اور ہمارے نصیب سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم خوشی میں اوپر دیوار کو سر ماریں یا آپ بھی آ گئی. ہاں کریں, شرمندہ کریں آپ, کوئی بات نہیں. اچھا ڈال صاحب, بڑا it was very informative. No, on a serious note it was very good. ایک چیز آپ نے بہت اچھی اس کے اندر بتائی. نیکسٹ ٹائم میری صرف ایک سمپل سی سجیشن ہے, ہمبل ریکویسٹ سمجھ لیں. افرمیشنس کے بارے میں آپ نے بیسکلی یہ بات کی, اینڈ while I was listening to you تو مجھے جو ہے وہ ہو رہا تھا کہ یہ دس از سم تھنگ ریلی ویلیوبل. اور نیکسٹ سیشن میں جب بھی آپ کریں, ایون اف اٹ از آن سنڈے, کل تو انشاءاللہ وی ول بی گوئنگ فار دی انوگریشن, لیکن یہ ہے کہ اگر سنڈے کو آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اپنا نیکسٹ سیشن, تو اس کے اندر افرمیشنس پہ تھوڑا سا ڈیٹیلڈ ضرور شیئر کیجیے گا. نوٹ یہ جو ڈال صاحب نے بھی بات کی ہے, لائک فار ایوریبڈی, دس از بیسکلی اباؤٹ دا پازیٹیو افرمیشنز وچ چینجز یور پرسنالٹی. تو افرمیشنس کے اوپر تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں بات کیجیے گا. یہ مائنڈ سائنسز کا ایک بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے. سائیکالوجی کو میرا خود اس پہ سپورٹ کریں گی کہ سائیکالوجی میں بھی پازیٹیو افرمیشنس کی بڑی ویلیو ہے, اینڈ دے چینج یور پرسنالٹی ٹو اے گریٹ لیول. تو نیکسٹ ٹائم پلیز میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ افرمیشنس کے اوپر ضرور تھوڑی سی آپ جو ہے نا روشنی ڈالیے گا. آئی تھنک دیٹ وڈ بی ریئلی ویلیوبل فار ایوری بڈی ہو از گوئنگ ٹو join us. پلس یہ ہے کہ اسپیشل چلڈرن کے حوالے سے ایک ہماری پارٹیسپینٹ تھی, وہ آپ کے سیشن میں بھی جوائن کیا ہوا تھا, اینڈ شی روٹ دیٹ اٹ واز ویری پازیٹیو افرمیشنز جو ہیں وہ اسپیشل چلڈرن کے لیے بھی دے ہیو اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ ویسٹا. تو آئی تھنک یہ والا ایسپیکٹ جو ہے وہ ضرور لک آفٹر کیجیے گا. لائک آلویز یو ور پرفیکٹ, تو آپ کو ہم زیادہ تو کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کیسا تھا سیشن, کیسا نہیں. ایوری بڈی نوز دیٹ یو آر این ایکسلنٹ پرسن اینڈ این ایکسلنٹ اسپیکر. تو بس یہی ہے. یہ ہمارا سیلف اویئرنیس پہ 4تھا سیشن, اور ایک سیشن ہمارا 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ چلتا رہا, تو بہت ہو چکا تھا. تو اس لیے اس کی میں تفصیل میں اب آج تو نہیں گیا, لیکن آپ نے حکم کیا ہے تو ہم اس کی تعمیل کریں گے انشاءاللہ. کیا بات ہے جی, تھینک یو سو ویری مچ. بہت اچھا سیشن تھا, جزاک اللہ خیر.
اوکے عثمان اجازت ہے پھر. جی سر انشاءاللہ سنڈے کو ٹائم سر 10 بجے کر لیں. 10 بجے اچھا میں پتہ نہیں میرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چلے 10 بجے کر لیں ٹینٹیٹیو ٹائم ہاں ٹھیک میں ہوں گا سوات میں لیٹ نہ ہو جائے لیکن 10 بجے رکھ لیں اگر خدا نہ خاصا ہوا تو ہم 11 بجے تک شاید چلیں ٹھیک. اوکے تھینک یو سو مچ سر اینڈ تھینک یو سو مچ ایوری ون. تھینک یو سو مچ میم سعیدہ. اللہ حافظ. سی یو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ.